الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، محترم دینی ماں اور بہنوں، اللہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا قرآن کے بارے میں، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر، پڑھنے کے لیے تجھ کو اگر کچھ نہ ملے تو چہرے پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا قرینہ تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں بے شمار نعمتیں مجھے اور آپ کو عطا فرمائی، وہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے عظیم کتاب قرآن پاک کی عظیم دولت بھی مجھے اور آپ کو عطا فرمائی۔ یہ قرآن ایک ایسا زبردست کلام ہے، یہ کتنا زبردست کلام ہے۔ یہ کلام وہ کلام ہے کہ جب اس کلام کے اتارنے کا اللہ پاک نے فیصلہ کیا، اور وہ نبی جس پر اللہ پاک نے قرآن پاک کو اتارنا تھا، جب ان کو وجود دیا تو کائنات کے انقلاب اللہ پاک نے دکھائے ہیں، اور وہ انقلابات تاریخ کی زینت ہیں اور سیرت کی کتابوں کی زینت ہیں۔ حضرت مولانا ادریس کاندھلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سیرت مصطفیٰ کتاب لکھی ہے، اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیدائش پر جو عجیب عجیب واقعات دنیا میں ہوئے، ان واقعات کو انہوں نے نقل فرمایا۔ ایک واقعہ اس میں حضرت نے لکھا کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو بت خانوں کے بت عہدے منہ زمین پر گر گئے، اور بتوں سے آواز آئی، ہمارا زمانہ چلا گیا، ہمارا زمانہ چلا گیا۔ کافر بادشاہوں کو اس رات میں اللہ پاک نے گونگا کر دیا۔ نوشیروان بادشاہ، اس نے ایران میں بڑا شاندار محل بنایا تھا، بڑا خوبصورت اور بڑا مضبوط۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو اس کے 14 کنگورے گر کے ٹوٹ گئے۔ فارس میں آگ جل رہی تھی 1000 سال سے، اس آگ کو اللہ پاک نے اپنے قدرت سے بجھا دیا۔ لوگ اس آگ کی پوجا کیا کرتے تھے، اس کی عبادت کیا کرتے تھے۔ نوشیروان بادشاہ صبح اپنے محل میں آیا تو لوگوں نے کہا کہ ہمارے محل کے 14 کنگورے گر کے توڑ گئے۔ بادشاہ بڑا حیران ہو گیا، یہ کیا چکر ہے؟ کوئی بندہ آ کے کہتا ہے جی فارس سے خبر آئی ہے کہ جس آگ کی پوجا کرتے تھے 1000 سال سے، اچانک وہ آگ بجھ گئی۔ بادشاہ اور زیادہ حیران ہوا۔ کوئی بندہ آ کر کہتا ہے کہ جی آج رات تو میں نے عجیب ہی خواب دیکھا ہے۔ بھیا کیا دیکھ لیا؟ اس نے کہا جی میں نے خواب دیکھا کہ کچھ اونٹ ہیں جو گھوڑوں کو بھگا کر لے کر جا رہے ہیں، اور دریا دجلہ کو کراس کیا اور پوری دنیا میں پھیل گئے۔ بادشاہ اور حیران ہوا، اس کو یقین ہوا کوئی نہ کوئی خاص بات اس کے پیچھے ضرور چھپی ہے۔ تو اس نے نعمان بن منذر ایک شخص ہے، ان سے کہا کہ کوئی پچھلی کتابوں کا عالم میرے پاس بھیجو۔ انہوں نے کہا جی میرے پاس ایک بندہ ہے، اس کا نام عبد المسیح ہے، وہ پچھلی کتابوں کو جانتا ہے، تو فوراً اس کو میرے پاس بلایا جائے۔ عبد المسیح تشریف لے کر آئے، یہ تورات اور انجیل کا علم رکھتے تھے۔ بادشاہ نے اس عالم کے سامنے ساری باتوں کو رکھا کہ یوں ہوا یوں ہوا یوں ہوا۔ عبد المسیح نے کہا جی میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں، البتہ ایک بندہ ہے میرا ماموں ہے اور ملک شام میں رہتا ہے، اس کا نام ستی ہے، وہ بتائے گا اس کے پیچھے کیا چکر ہے۔ کہ فوراً سامان سفر کر اور اپنے ماموں سے جا کر اس کے پیچھے کا راز پوچھ کرا۔ اس نے سامان سفر کیا اور برق رفتاری سے پہنچا ملک شام، جا کر اپنے ماموں سے کہا، ماموں کی بالکل موت کا وقت آ چکا تھا، آنکھیں بند ہو چکی تھیں اور یوں لگتا بس روح بدن سے باہر نکلنی ہے۔ عبد المسیح کو بڑا ٹینشن ہوا، جاتے ہی اپنے ماموں کو جھنجھوڑا کہ ماموں آنکھیں کھولیے، میں آپ کا بھانجا عبد المسیح ایران سے چل کے آیا ہوں۔ اس نے اپنی آنکھوں کو کھولا اور دنیا سے جاتے جاتے اپنے بھانجے عبد المسیح سے کہا کہ میں بتاؤں تو میرے پاس کیوں آیا ہے؟ کہا جی ٹھیک ہے ماموں آپ ہی بتا دیجئے۔ تو کہا کہ تجھے ایران کے بادشاہ نوشیروان نے میرے پاس بھیجا ہے، اور اس لیے بھیجا ہے کہ اس کے محل کے 14 کنگورے گر کے ٹوٹ چکے ہیں اور فارس کی آگ بجھ چکی ہے، اور ایک بندے نے اس کیفیت کا خواب دیکھا کہ کچھ اونٹ ہیں جو گھوڑوں کو بھگا کر لے کر جا رہے ہیں اور دریا دجلہ سے پار ہو کر ساری دنیا میں پھیل گئے۔ عبد المسیح نے کہا ماموں یہی پوچھنے کے واسطے آیا، بتائیے نا یہ کیا کچھ ہو رہا ہے؟
تو ستی نے کہا کہ جا کر اپنے بادشاہ نوشیروان سے کہہ دینا کہ جب وہ نبی ظاہر ہوگا جو عصا لے کر چلے گا اور جب قرآن کی تلاوت دنیا میں گونجنے لگ جائے گی تو نہ شام اس کا شام ہوگا، نہ شام میرا شام ہوگا، نہ ایران اس کا ایران ہوگا۔ اپنے بادشاہ نوشیروان سے کہہ دینا کہ آخری نبی کا وجود دنیا میں ہو چکا ہے، یہ قرآن جس نبی پر اترنا تھا اس نبی کا وجود دنیا میں ہوا۔ عالم میں انقلابات اللہ پاک نے دکھائے۔ قرآن کیسا عجیب کلام، قرآن کتنا زبردست کلام۔ اس قرآن کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن کو اتارا ہم نے، اس کی حفاظت ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ 1450 سال گزرا، بڑی بڑی سپر پاور طاقتیں دنیا میں کھڑی ہوئی جنہوں نے کہا اسلام مٹا دیں گے، دین مٹا دیں گے، قرآن مٹا دیں گے۔ قرآن مٹانے والے کھڑے ہوئے، ان کی حکومتوں کا تختہ اللہ پاک نے پلٹ کے دکھایا۔ آج ان کی حکومتیں ختم ہو گئیں، ان کا فوج فاٹا ختم ہو گیا، لیکن قرآن 1450 سال پہلے جیسا اللہ پاک نے اپنی دھرتی پر اتارا تھا آج بھی قرآن ہمارے اپنے پاس میں موجود ہے۔ اور کتنی 1450 سالہ تاریخ میں کوششیں کی گئیں قرآن کو بدل دیا جائے، قرآن کو تبدیل کر دیا جائے، اس میں کچھ گڑھ کے باتیں داخل کر دی جائیں۔ کتنی عجیب بات، 1450 سال سے کوششیں کرتے رہے، اللہ کے کلام کو بدل نہ سکے، بلکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں تو یہاں تک چیلنج فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اگر تمہیں اس قرآن میں کوئی شک ہے جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا تو چلو ایک کام کرو، ساری کائنات کو اپنی مدد کے واسطے بلا لو، ساری کائنات کی مخلوقات کو اپنی مدد کے واسطے بلا لو اور قرآن کی ٹکر کی ایک صورت بنا کر پیش کر دو، ایک صورت بنا کر پیش کر دو۔ ضروری نہیں کہ آپ کو سورہ بقرہ ہی تیار کرنی ہے، اس کے جیسے ہی تیار کرنی ہے۔ آپ سب سے چھوٹی صورت دیکھ لو، سورہ کوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اگر دنیا کے انسانوں میں اس بات کا دم ہے کہ وہ قرآن کی ٹکر کا کلام تیار کر کے دکھائیں تو سورہ کوثر کے مثل تیار کر کے دکھا دیں۔ آپ کو حیرت ہوگی 1450 سالہ تاریخ میں کوئی اس چیلنج کو قبول نہ کر سکا، حالانکہ حضور کی نفرت میں وہ مرنے تک تیار ہوتے تھے۔ وہ کہتے تھے پہاڑوں سے کود جائیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہ پڑھیں گے، وہ مرنے اور مرنے تیار ہوتے، لیکن اس چیلنج کو قبول کرنے کے لیے کوئی تیار نہ ہوتا۔ بڑی پر لطف بات، اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک مرتبہ صحابہ سے نا سورہ کوثر لکھوائی جو قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ ہے، اور لکھوا کر بیت اللہ پر اس کو لٹکوا دیا، اور گویا یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اگر تمہارے اندر دم ہے نا تو اس کی ٹکر کا کلام تیار کر کے دکھاؤ۔ عرب کے لوگ، مکے کے بڑے بڑے کٹر دشمن، وہ اس آیت کو دیکھتے اور نظر نیچے کر کے اپنی گلی کو ہو لیتے، وہ دیکھ کر بھی اندیکھی کرتے، کوئی اس کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں۔ بالآخر ایک بہت بڑا عرب کا شاعر تھا، اس نے اس آیت کے آگے بس ایک جملہ لکھا، لیس ھذا من طاقت البشر، یہ کسی مخلوق کے بس میں نہیں ہے کہ قرآن کی ٹکر کا کلام تیار کر کے دکھا سکے۔ کیا کلام اللہ نے ہمارے نبی پر اتارا۔ اللہ کرے کہ ہم قرآن کی قدر کرنے والے بنیں، قرآن سے محبت کرنے والے بنیں، اس کے ساتھ جینے اور مرنے کے عزم کریں، قرآن سے دوستی کرنے والے بنیں۔ جب ساری دنیا قبر پر مٹی ڈال کے رخصت ہو جائے گی، یہ قرآن قبر کا ساتھی بننے والا، یہ قرآن حشر کا ساتھی بننے والا، یہ قرآن آخرت میں نجات کا ذریعہ بننے والا۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا القرآن حجت لک وعلیک، قرآن یا تو تیرے حق میں گواہی دینے والا ہے یا اللہ کی کورٹ میں تیرے خلاف قرآن مقدمہ دائر کرنے والا۔ جس کی سپورٹ میں قرآن ہوگا وہ پکا جنتی ہے، اور جس کی مخالفت پر قرآن ہوگا وہ پکا جہنمی ہے۔ تو کس کی سپورٹ کرے گا اور کس کی مخالفت کرے گا؟ جو قرآن کا حق ادا کرے گا، قرآن اللہ سے کہے گا اللہ اس نے رات میں میری تلاوت کی اور دن میں مجھ پر عمل کیا، اس کے حق میں میری سفارش قبول کریے، اللہ قبول
قبول کر کے جنت کے فیصلے کرے گا، اور جس نے حق نہ ادا کیا قرآن کہے گا اللہ اس نے نہ میری تلاوت کی نہ مجھ پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ اس کے خلاف میری بات کو قبول کیجئے۔ اللہ قرآن کی اس بات پر اس بندے کے لیے جہنم کا فیصلہ کرے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یاد رکھنے کی بات، وہ زبان قیامت کے میدان میں بڑی بدقسمت ہوگی جو اللہ کے کلام پہ نہ چل سکی ہو، وہ آنکھ بڑی بدقسمت ہوگی جو اللہ کے کلام کو نہ دیکھ سکی ہو، وہ کان بڑے بدقسمت ہوں گے جو اللہ کے کلام کو نہ سن سکے ہوں۔ اللہ نے قرآن مجھے اور آپ کو عطا فرمایا، ہم قرآن کو وقت دیں۔ ایک دور اس امت کے لوگوں کا گزرا ہے، ایک دور اس امت کے مرد اور خواتین کا گزرا ہے، سیرت کے سینوں پر یہ واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ امت کی مائیں بچہ گود میں اور ماں قرآن پڑھ رہی ہے، آٹا گوندھ رہی قرآن پڑھ رہی، روٹی پکا رہی قرآن پڑھ رہی ہے، سالن بنا رہی قرآن پڑھ رہی ہے، بچہ ماں کی گود میں اور ماں کی زبان قرآن پر چل رہی ہے۔ یہ عجیب دور بھی دیکھنا ہمارا اپنا مقدر تھا کہ بچہ ماں کی گود میں اور ماں کے موبائل میں پاکستانی سیریل چل رہا ہے، بچہ ماں کی گود میں اور ماں کے موبائل میں ناچ گانا چل رہا ہے۔ درد بھرا سوال امت کی ماؤں کے نام، کیا اس گود میں پلنے والا بچہ حضرت عبد القادر جیلانی جیسا بنے گا؟ کیا اس گود میں پلنے والا بچہ خواجہ اجمیری جیسا بنے گا؟ کیا اس گود میں پلنے والا بچہ حضرت نظام الدین اولیاء جیسا بنے گا؟ کیا اس گود میں پلنے والی بچی وہ رابعہ بصریہ بنے گی یا کچھ اور بنے گی؟ کیسا اللہ پاک نے عجیب کلام مجھے اور آپ کو دیا۔ ہم قرآن سے دوستی کریں۔ مبارکباد کے قابل وہ بچیاں ہیں جنہوں نے قرآن کو ماشاءاللہ یاد کیا، ان کے ماں باپ ہیں جنہوں نے اپنی بچیوں کو فارغ کیا کہ وہ اللہ کے کلام پر محنت کرنے والے بنیں، وہ قرآن کو اپنے دلوں میں اتارنے کی کوشش کریں۔ یہ ادارہ بھی قابل مبارکباد ہے اور پڑھنے پڑھانے والے بھی قابل مبارکباد ہیں۔ اس پر کیا کچھ اللہ تعالیٰ عطا کرے گا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ان بچیوں پر جن خواتین نے محنت کی اور ان کے دلوں میں اللہ کے قرآن کو اتارنے کی کوشش کی، یوں عرض کروں تو بات غلط نہ ہو کہ ساری دنیا سونا بنا کر ان کو گفٹ کر دی جائے، ان کی محنت کا بدل نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارے علماء، ہمارے حفاظ کرام، یا ہمارے علماء مسجد کی پھٹی ہوئی چٹائیوں پر بیٹھ کر ہمارے بچوں کو حافظ قرآن بنا رہے ہیں، ہمارے بچوں کو عالم دین بنا رہے ہیں۔ پوری دنیا سونا بنا کر ان کو گفٹ کر دی جائے، ان کی محنت کا بدل نہیں ہو سکتا۔ وہ بدل تو قیامت کے میدان میں اللہ ہی ادا کرے گا، اللہ ہی ادا کرے گا۔ تو پیارے بھائیوں، محترم دینی ماں بہنوں، ہم قرآن سے محبت کریں، ہم قرآن سے دل لگائیں، ہم قرآن کی تلاوت کے اہتمام کریں، ہم قرآن کو سیکھنے والے بنیں، اس کے ساتھ جینے مرنے کی عزم کریں۔ قرآن سے محبت کرنے والے کیسے کیسے لوگ اللہ کی دھرتی پر گزرے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ ہماری تاریخ کا بہت بڑا نام، بہت بڑے وقت کے عالم، زندگی اللہ کے دین کی خدمت میں بندے نے لگائی۔ 10 لاکھ حدیثیں ان کو یاد تھیں، 10 لاکھ حدیثیں ان کو یاد تھیں۔ 6 مہینہ اللہ کی راہ میں جماعت میں پھرتے تھے کہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے، اور 6 مہینہ اپنے مقام پر رہ کر وہ حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حج کے سفر پر تھے، راستے میں حج کے بعد کہیں سے گزر رہے تھے حضرت، تو حضرت نے دیکھا کہ کپڑے میں کوئی شے لپٹی ہوئی پڑی ہے۔ قریب گئے تو لگا شاید اندر کوئی انسان ہے، تو حضرت نے سلام کیا، اندر سے جواب آیا تو حضرت سمجھ گئے کوئی بوڑھی خاتون اندر ہیں۔ تو کہا کہ خاتون تم یہاں کیا کرتی ہو؟ تو بوڑھی خاتون نے قرآن کی آیت پڑھی، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، کہ جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ سمجھدار کو اشارہ کافی ہوتا ہے۔ حضرت بڑے عالم تھے، حضرت سمجھ گئے کہ بوڑھی اماں راستہ بھٹک گئی ہیں۔ کہا کہ تم کب سے ادھر ہو؟ اس نے جواب میں قرآن کی آیت پڑھی، ثلاث لیال سویہ۔ حضرت سمجھ گئے کہ 3 دن 3 رات سے بوڑھی اماں ادھر ہے۔ کہا کہ تم کچھ کھاؤ گی پیو گی؟ تو بوڑھی اماں نے قرآن کی آیت پڑھی، وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ حضرت سمجھ گئے کہ اماں جان تو روزہ سے ہیں۔ کہا کہ تم 3 دن 3 رات سے ادھر ہو، تمہارا کھانے پینے کا انتظام کون کرتا ہے؟ تو اس نے قرآن کی آیت پڑھی، وَهُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ، یعنی وہی اللہ مجھے کھلاتا ہے، وہی اللہ مجھے پلاتا ہے۔ حضرت نے کہا کہ اما جان آپ کو جانا کدھر ہے؟ تو اس نے جواب نہیں دیا، اس نے قرآن کی آیت پڑھی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اشارہ کافی تھا، حضرت سمجھ گئے کہ بوڑھی اماں کو مسجد اقصی جانا ہے۔ کہا کہ اما جان ایک قافلہ آگے جا رہا ہے، میں اس قافلے سے آپ کو ملاتا ہوں، یہ میری سواری، آپ اس پر بیٹھ جائیے۔ تو ظاہر سی بات ہے کوئی بے پردگی نہ ہو جائے۔ تو بوڑھی اماں نے کہا کہ
वक़ुल लिलमुमिनीना यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम, कि बेटा नज़र नीचे झुका लें। कुरान की आयत पढ़ के कहा कि आप ईमान वालों से कहिए कि अपनी नज़र को झुकाएं। हज़रत किनारे हो गए और खातून को सवारी पर बिठाया, लेकर चलना शुरू किया। बरक़ रफ्तारी से चल रहे थे तो खातून ने कुरान की आयत पढ़ी, वक़्सिद फ़ी मशीका वग़्दुद मिन सौतिक, अपनी चाल में अतदाल इख्तियार करो और बोलने में अपनी आवाज़ को पस्त करो। हज़रत तेज चल रहे थे और ज़ोर ज़ोर से अशार पढ़ रहे थे तो अशार की आवाज़ को स्लो कर लिया, रफ्तार को कम कर लिया, अलबत्ता अशार ही पढ़ रहे थे। तो बूढ़ी खातून ने कहा फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान, यानी इशारा था कि भैया कुछ कुरान में से पढ़। कहा मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया। अब काफिला करीब आया, मैंने कहा काफिला करीब आ गया है, इसमें तुम्हारे कोई तो रिश्तेदार होंगे। तो खातून ने कहा अलमाल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, माल और औलाद दुनिया की जिंदगी की रौनक है। हजरत समझ गए इसके बच्चे इस काफिले में हैं, कहा कि कोई तो निशानी बताओ। तो बूढ़ी अम्मा ने कहा कि वह अलामत व बिन्नज्मि हुम यहतदून, और उनकी निशानियां हैं और वो लोग सितारों से राह इख्तियार करते हैं। हजरत समझ गए इसके बच्चे इस काफिले के गाइड हैं। नाम क्या है? तो बूढ़ी अम्मा ने कुरान की आयत पढ़ी, वत्तखज़ इब्राहीम खलीलन व कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमन, या यहया खुदिल किताब बिक़ुव्वा। 3 नाम है। हजरत समझ गए इब्राहीम, मूसा, यहया इसके बेटे हैं। काफिले में जाके बेटों से माँ को मिलाया, कहा यार तुम्हारी बड़ी अम्मी बड़ी अजीब है, जब सवाल करो तो कुरान पढ़ती हैं, कुछ कहती हैं तो कुरान पढ़ती हैं। बच्चों ने कहा कि हजरत 40 साल गुजर गया, हमारी अम्मी ने कुरान के अलावा एक जुमला अपनी जुबान से नहीं निकाला। 40 साल पहले बूढ़ी अम्मा जवानी थी ना, तो हम सारे कुरान से इश्क करेंगे इंशाअल्लाह, अरे सारे कुरान से मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। उसकी तिलावत करनी है, उसके साथ जीना और मरना है। अल्लाह ताला से दिल से दुआ है अल्लाह हम सबको कबूल फरमाए। हजरत की आमद हमारे पूरे इलाके के लिए अल्लाह हिदायत का जरिया फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।